نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خاتون حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملمۃ الکبریٰ یعنی بڑی عالمی جنگ کے دوران جن خطوں کی برکت اور جن خطوں کی عظمت کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک یمن کا علاقہ ہے۔ یمن کے علاقے کے بارے میں آپ کی ویسے بھی بہت ساری اہم روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کل ایمان من الیمان، کہ اگر تمہیں ایمان صحیح ملے گا تو یمن میں ملے گا، والحکمت الیمانیہ، اور حکمت بھی اور دانائی کی باتیں بھی یمن کے اندر سے۔ یمن کے بارے میں بھی احادیث ہیں، ان میں یہ ہے کہ شام، عراق اور یمن، ان تین جگہوں پہ بہت بڑی جنگیں جو ہیں آخری اس میں لڑی جائیں گی، اور ان میں سے آپ نے دعا فرمائی یمن کے لیے بھی اور شام کے لیے بھی، اور یہاں تک کہا کہ لیکم بالشام، تم شام کی طرف چلے جانا یا پھر تم یمن کی طرف چلے جانا اگر تم لڑنے کے لیے جانا چاہو تو۔ یہ یمن جو ہے یہ زیدی جو ہے فرقے کا یہ مسکن ہے۔ زیدی فرقہ بنیادی طور پر اہل تشیع کے اندر سب سے قریب ترین اہل سنت کے ساتھ جو طبقہ ہو سکتا ہے وہ ہے۔ یہ حضرت زین العابدین کے فرزند ارجمند حضرت زید بن علی جو ہیں ان کے ماننے والوں میں سے ہیں، اور حضرت زید بن علی نے جب خروج کیا تھا تو امام ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ زید بن علی کا خروج بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر اترے تھے، اور اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس خروج کے ساتھ ہوا کیا۔ وہی کیا کوفے والوں نے جو سیدنا امام حسین کے ساتھ کیا تھا کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، اور اس کے بعد جب وہ خروج کے لیے نکلے تھے تو ان کے پاس صرف 313 رہ گئے تھے کہ جو شہید کر دیے گئے تھے اس زمانے میں، اور امام ابو حنیفہ کی وہ پیش گوئی بھی صحیح ثابت ہوئی تھی۔ ایگزیکٹلی 313 ہی بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ امام ابو حنیفہ کا باقاعدہ فتویٰ موجود تھا ان کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خالصتاً بیسیکلی نہ شیخین یعنی سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، بلکہ ان کی عزت و تکریم بھی کرتے ہیں، البتہ حضرت علی کی تفضیل کے قائل ہیں۔ زیدی کافی عرصے سے یمن کے اندر مقیم ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس تناظر کے اندر، کل ہم نے بہت تکلیف سے جو ایک ویڈیو کی تھی، میں اس کو آج ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پورا خطہ جو ہے یمن کا خطہ، اس میں ایک بندرگاہ ہے عدن۔ یہ عدن کی وہ بندرگاہ ہے کہ جو ہمیشہ سے جب سے یہ بہت بڑی بڑی سلطنتیں وجود میں آئی ہیں، بڑی بڑی امپائرز بنی ہیں، جن میں فرینچ امپائر اور برٹش امپائر اور اس کے ساتھ ساتھ اسپینش امپائر اور ڈچ امپائر، یہ چاروں جو تھیں دنیا کے اندر جو تھیں اس وقت لڑ رہی تھیں اپنی قوت کے لیے، طاقت کے لیے، یہاں تک کہ پرتگال جیسا ملک، پرتگیز بھی تھے اس کے اندر۔ تو اس وقت یہ جو عدن تھا یہ سب سے اہم ترین جگہ تھی جس پہ قابو پانا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ تجارتی قافلوں کا ایک کونا تھا۔ تمام قافلے، تمام بڑے بڑے جہاز یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ اس عدن کی بندرگاہ پر آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ کا قبضہ تھا، اور پھر برطانیہ کو اس کو کنٹرول کرتا تھا۔ یہی وہ عدن کی بندرگاہ ہے کہ جہاں علامہ اقبال جب یورپ جا رہے تھے تو ان کا جہاز رکا تھا، اور انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں وہ مشہور خط لکھا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں اور جہاں اس ریگستان کے اندر میری لاش بکھر جائے اور اس کے ذرے جو ہیں ان پاک فضاؤں کے اندر پھیل جائیں۔ آج اس یمن کے اوپر امریکہ اور اس کے الائڈ فورسز نے حملہ کر دیا، لیکن اس میں تکلیف سے بات یہ ہے کہ اس الائڈ فورسز کے علاوہ آپ سوچیں کہ پاکستان کی نیوی اور بھارت کی نیوی یہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں نان الائڈ کے صورتحال میں، لیکن اس کا ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ ہم کیوں چلے گئے ہیں وہاں پر، اور ہم نے اس کے اندر کیوں کس بنیاد پر اور کس وجہ سے ہم گئے ہیں۔ اگرچہ کہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جیسے ہمارا شاید بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، شاید پاکستان کی تجارت جو ہے وہ رک جائے گی، پاکستان منڈیوں تک اپنا مال نہیں پہنچا سکے گا اور پاکستان تک مال نہیں آئے گا، شاید اس طرح کی کوئی ایسی ڈرامائی صورتحال ہے جس کے لیے ہم گئے ہیں۔ لیکن حوثیوں کا قصور کیا ہے؟ حوثی بیسیکلی جب سے غزہ کی کانفلکٹ شروع ہوئی ہے، آپ سوچیں کہ حوثیوں نے اس زمانے سے سب سے پہلے یہ کیا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں،
اور انہوں نے اکتوبر میں یہاں سے گزرنے والے جتنے بھی شپ تھے ان پہ حملہ کرنا شروع کیا، اور نومبر میں انہی حوثیوں نے ایک جہاز پہ قبضہ کیا اور کہا کہ یہ اسرائیل کا جہاز ہے، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا اونر جو تھا وہ اسرائیلی تھا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے یعنی انہوں نے بے شمار میزائل وہاں فائر کیے جو کہ غزہ کو جاتے تھے، اور اس کو راستے میں امریکنز انٹرسیپٹ کرتے تھے، اور خود امریکن نے تسلیم کیا کہ ہم نے ان جہازوں کو انٹرسیپٹ کر کے جو ہے سمندر میں پھینک دیا، لیکن انہوں نے اپنی کوشش کی، اور یہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے کہ آپ نے کتنی کوشش کی اس معاملے کے اندر۔ لیکن جو سب سے اہم ترین بات اس کے اندر آئی وہ یہ تھی کہ ان کا حوثیوں کا جو ترجمان ہے اس نے یہ کہا، اس نے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ حملے نہ رکے تو ہم پھر اس راستے کو بند کر دیں گے، جس کے اوپر بی بی سی میں اس کو محمد الجنیتی اس کا نام ہے، اس کو بی بی سی والوں نے کہا کہ آپ کا کوئی بارڈر لگتا ہے کہ آپ غزہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ لڑ رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا تھا، کیا امریکہ کا صدر بائیڈن جو ہے وہ اسرائیل کے کسی ورکشاپ میں رہتا ہے، وہاں پر تہہ خانے میں رہتا ہے، یا رشی سناک جو ہے کیا اس نے وہاں فلیٹ لے رکھا ہوا ہے کہ آپ وہاں سے حملہ کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں؟ لیکن چونکہ اس وقت صورتحال جو ہے ایسی بن رہی ہے، اب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں ہمارے ہاں ہمارے تین جہاز جو ہیں اس وقت وہاں پر پاکستان نیوی کے، یہ میں ان کی آپ کو اس کے لوکیشن جو ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں، یہ پوری اس کی ڈیٹیل اس کے اندر دی ہوئی ہے، اور ہمارے جو شپ ہیں ان کا نام ہے پی این ایس شمشیر FFG 252، پی این ایس اصلات FFG 254 اور پی این ایس معاون، یہ یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے بارے میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان شپس کو بنیادی طور پر ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم میری ٹائم ڈیوٹیز جو ہیں ان کو ہم جو ہیں ان کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، اور ہم ان کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ انڈیا کی جو خبر ہے کہ 10 جہاز ان کے انڈیا کے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں، اور یہ ان کی over 10 warships sent to deter pirates of the Arabian Sea، ان کو پائریٹ کہا گیا، یہ بحری قزاق کہا گیا، وہ جہاد کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے ان کو انہوں نے بحری قزاق کہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ذرا سا اس نقشے کو غور سے دیکھیے گا۔ اب یہ نقشہ ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ باب المندب کی جگہ، یہ عدن جس کو کہتے ہیں، یہاں سے نکلتا ہوئے سی جاتا ہے، اور آگے جا کے وہ پھر وہاں پر نہر سویز سے آگے یورپ اور میڈیٹرینین میں چلا جاتا ہے، اور یہاں سے پھر تائیوان سے ملاقہ سے ہوتا ہوا یہاں یہ راس امید، آپ نے یاد ہوگا کہ واسکو ڈے گاما کا جب انڈیا پہ جب راستہ تلاش کیا تو کہا تھا کہ وہ راس امید کا چکر، کیپ آف دا گڈ ہوپ کا چکر کاٹتے ہوئے وہ یہاں پر پہنچ گیا تھا، اور پھر ایک لمبا سفر جو ہے وہ آپ کو طے کرنا پڑتا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال اس وقت ساری کی ساری جہاں موجود ہے، اس صورتحال میں اب آتے ہیں کہ یہ سیٹلائٹ امیجز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ 2 سیٹلائٹ امیج ہیں، یہ ایک نومبر 2023 کا ہے اور یہ جنوری 2024 کا ہے۔ یہ نومبر 2023 میں یہ جو لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ شپس جو ہیں وہ جا رہے ہیں یہاں سے یوں کر کے، یعنی یہ شپس وہاں سے آگے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ جگہ ہے، یہ والی عدن کی وہ جگہ ہے جہاں سے شپس گزرتے ہیں۔ یہ انڈیا کے یوں کر کے وہ سیدھی لائن سے گزرتے ہیں، جبکہ پاکستان کافی اوپر ہے۔ ٹھیک، پاکستان کے جہاز اگر جاتے بھی ہیں تو وہ بیچ میں سے ابو دھابی، دبئی والا، جبل علی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کی بندر عباس وغیرہ، ان کے بندرگاہوں سے آ کے ہمارے جہاز نکلتے ہیں، ہمارا کوئی تک نہیں ہے اس طرف جانے کا، اور یہ اس میں سے کوئی ایک شپ بھی جو ایسا نہیں جو پاکستان کے قریب سے گزرتا ہو۔ یہ اب 2024، اب یہ دیکھیں، اب وہ یوں کر کے نیچے کر کے راس امید کا چکر کاٹ کے جا رہے ہیں، اس کو ہم نے آؤٹ کر، اور یہ 2-3 جہاز جو ہیں یہ اس کے اندر، یہ جہاز کی یہ رات کی سیٹلائٹ امیج ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اس لیے وہاں گئے ہیں کہ ہمارا معاملہ جو ہے کہ ہمارا اپنا مفاد جو ہے۔ اب آپ مجھے جس بات کے اوپر میں یہاں آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان غزہ کی مذمت کر رہا ہے، لیکن وہاں پر جہاز اس لیے ہیں کہ وہ اسرائیل کو جو ہے اس کو ڈیٹر کرنے کے لیے، اسرائیل کو روکنے کے لیے، اسرائیل کو غزہ کے حملے کو ختم کرنے کے لیے وہ اس راستے کو روک رہے ہیں، تاکہ غزہ کے مسلمان جس وقت تقریباً 20,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے، جن میں اکثریت بچوں کے ہیں۔ وہ شروع میں جب ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر کے اندر جیسے ہی حوثیوں نے یہ اٹیک شروع کیا، جیسے ہی 4 دن کے لیے وہ
مکمل طور پہ انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنا سیز فائر کر دیا، اور اس دوران تھوڑی سی ریلیف بھی ملی، چیزیں بھی جانا شروع ہوئیں، کھانا بھی ملنا شروع ہو گیا، دوائیاں بھی ملنی شروع ہوئی. لیکن اس کے بعد جب یہ کولیشن فورسز جو ہیں جب یہاں اب آتے ہیں کہ کیا ہوگا. دیکھیں، ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ یہ بڑی ملمت الکبریٰ جو ہے، اس ملمت الکبریٰ کی جنگ جو ہے اس کے اندر یہ سارا کا سارا خطہ جو ہے یہ اس کے اندر اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. دوسرا ہے اسرائیلیوں کی. ایک بات یاد رکھیں، اسرائیل کسی علاقائی جنگ کی صورتحال میں نہیں ہے. اسرائیل کسی ایسی بات میں نہیں ہے کہ جناب ہم اس کو اپنی سلطنت کو وسعت کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک مذہبی جنگ لڑنے کے لیے وہاں آئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ان کا جو مسایہ آئے گا تو وہ ایک پوری سرزمین جو ہے، جو کہ دریائے فرات اور دریائے نیل کے درمیان، جن میں سعودی عرب بھی آتا ہے، جن میں شام بھی آتا ہے، جس میں عراق کا حصہ بھی آتا ہے، جس میں یمن بھی آتا ہے، جس میں اردن بھی آتا ہے، ان سب پہ وہ ایک عالمی حکومت قائم کریں گے. اور وہ خاص طور پہ اس میں خاص طور مدینہ کا جو علاقہ جس میں خیبر بھی ہے، بنو قریظہ کا، بنو خزا کا علاقہ اس میں، اور وہ اسی لیے آئے ہیں کیونکہ نہ تو اسرائیل کے اندر کوئی پیسچر لینڈ تھی، نہ تو کوئی کھیت تھے، نہ تو کوئی پلاٹ الاٹ ہوئے تھے، نہ تو کوئی ان کا کوئی بہت بڑی نوکریاں مل رہی تھیں، نہ کوئی انڈسٹریل زون تھا. وہ ریگستان کے اندر آ کے آباد ہوئے تھے، اور عرب پتی لوگ تھے، روتھ شیلڈ کے ساتھی تھے جو وہاں آباد ہوئے تھے. وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور لڑنے کے لیے کسی اور سے نہیں آئے، ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر ہم نے میری ٹائم ڈیوٹیز اور امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے یہ سب کچھ کریں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت کس لائن پہ جائے گا. یہ وارننگ، یہ صورتحال 2001 میں پہلے دن لوگوں نے دی تھی کہ آپ اس وار اور ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ نہ دیں. ہم نے ساتھ دیا اور ہم نے اس کو پھگتا. ہم نے 75,000 جانوں کی قربانی بھی دی، اپنے ملک کو جہنم بھی بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امریکہ کی گالیاں بھی سننی پڑ رہی ہیں آج بھی. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ لوگ ہمارے وارشپس یہاں سے نکلے ہیں، ہمیں آئی ایم ایف سے پیسہ تو مل گیا ہے، لیکن کیا آئی ایم ایف کا پیسہ جو ہے ہمارے مرض کی علاج ہے؟ کیا آئی ایم ایف کا قرضہ ہمارے مرض کا علاج ہے؟ کیا ہم بنیادی طور پر اس سارے عرصے کے اندر گزشتہ 75 سال میں امریکہ کی دوستی سے ذرا بھی نہیں سیکھ سکے؟ ان کو آپ اندازہ نہیں ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر اسلحہ اگر سپلائی ہوگا تو پھر روس بھی بیچ میں آئے گا، پھر چین بھی بیچ میں آئے گا، پھر باقی لوگ بھی بیچ میں آئیں گے. اور اس سب کا اثر کیا ہوگا؟ اس سب کا اثر پاکستان کی لوکل پولیٹکس پہ ہوگا. اس لیے کہ کوئی بھی سیاستدان، خواہ عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر پائے گا، کبھی بھی یہ کہ کو عوام کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ اس علاقے کے اندر پاکستان کی افواج جو ہیں امریکہ کے ساتھ ساتھ اتاریں. یہ جو میں اس وقت آپ کو لسٹ دے رہا ہوں پاکستان کے وارشپس کی جو صورتحال ہے، اس لسٹ کے اندر یہ پاکستان کے تینوں جو ہیں ان کی باقاعدہ لوکیشن تک جو ہے اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ امریکنز نے شو کر دی ہے کہ کہاں کہاں کون سا جہاز جو ہے وہ کھڑا ہے. اور یہ آپ اس لوکیشن کو دیکھ لیجئے گا. یہ میں لوکیشن کا جو میپ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ پاکستان کے اس سارے کا میپ ہے، اور اس میپ کے اندر یہ پاکستان کے تینوں شپس کی لوکیشن ہے. اب جب اس طرح کی آبویس چیزیں ہوں، اس طرح کی واضح چیزیں ہوں، تو آپ انکار نہیں کر پاتے. اب انہوں نے بتایا ہے کہ فرانس کا شپ بھی علیحدہ ہے، کولیجن میں نہیں ہے، انڈیا کے شپس 10 علیحدہ ہیں، 3 پاکستان کے شپ علیحدہ ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہوئی ایران کی اور اس کی جنگ، تو آپ ان اٹیک سے بچ سکیں گے؟ آپ کس کے ساتھ جنگ میں آنا چاہتے ہیں؟ اس پورے خطے میں جب جنگ شروع ہوگی تو آپ کس کی جنگ، اور پھر اس کے ساتھ جب یہ بہت پھیلے گا تو ظاہر بات ہے یہ بارڈر پورس بن جائیں گے، اور ایک ایسی جہادی ایکٹیویٹی شروع ہو جانے والی ہے، اور نظر آتا ہے کہ جو شروع ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے ایران، افغانستان، ایون عراق، شام کے اندر جو لوگ ہیں، اور اس کے اندر 12-13 کے قریب جو ایرانیوں کی پراکسیز ہیں، ان کے ساتھ آپ جنگ لڑیں گے. آپ کے جہاز کے اوپر لکھا تو نہیں ہوگا کہ ہم جو ہیں صرف اور صرف یہاں پر اپنے پاکستان کے مفاد کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. صرف ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ بھی موجود ہے، اس لیے میں نے شروع میں اس کا ذکر کیا. اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے دل بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غزہ کے لوگوں کو ایک قطرہ پانی نہیں پہنچا سکے، ہم غزہ کے لوگوں کو ایک گندم کا دانہ نہیں پہنچا سکے،
ہم غزہ کے لوگوں کو ایک پیناڈول کی گولی نہیں پہنچا سکے، تو اللہ کا واسطہ ہے کہ ہم ان کے مخالف لوگوں کو، ان کے قاتلوں کو، ان کو تباہ و برباد کرنے والوں کو، ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کو ان کا ساتھ تو نہ دیں، ہم ان سے تو پیچھے ہٹ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔